جب تک مقابلے پہ نہیں آؤ گے، جب تک دنیا تمہیں چاروں طرف سے پیستی رہے گی۔ نواز نے سبق دیا ہے، تیغ اپنی جگہ، دار اپنی جگہ، اور حقیقت کا اظہار اپنی جگہ۔ حقیقت کا اظہار نہیں بنا، حقیقت کے اظہار سے بھی سمجھوتا کرتا ہے مسلمان، اور جس دن حقیقت کے اظہار سے سمجھوتا کرے گا اس دن جگڑ بندیوں میں بچ جائے گا۔ اس لیے یہ شاعر نہیں ہے، یہ اپنی ذات میں ایک مصلح ہے، اپنی ذات میں ایک مربی ہے، امت کا شفیق ہے، امت کا ہمدرد ہے۔ اور دیوبند کو بحیثیت تعلیم کے، بحیثیت ITI کے، بحیثیت مسلم فنڈ کے، جن اداروں میں بھی آپ کی قائدانہ صلاحیتیں لگی وہ عروج پر پہنچ گئے، اور دیوبند کو الحمدللہ ایسا دنیا میں متعارف کرایا کہ دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ گئی۔ اس کے بعد 1992 کا مشاعرہ راجیو گاندھی جی کا دور تھا، پروٹوکول تھا، گھڑیاں بھی دی گئی تھی، ایک منٹ گھڑیاں بھی دی گئی تھی، 8 منٹ میں بات پوری کرنی تھی، اور ایسی گھڑی تھی کہ وہ 8 منٹ کے بعد ہی، اور یہ اصول تھا کہ کسی کو مخاطب نہیں کرنا۔ لیکن نواز ایسا دل رکھتا تھا، کلمۃ حق عند سلطان جائر، اسی کا نام تو جہاد ہے نا، کلمہ حق کہہ دینا کہیں بھی ہو۔ آپ نے سب سے پہلے وزیر اعظم نرسمہا راؤ کو خطاب کیا، اور پورا 8 منٹ کیا، کتنی دیر ہو گئی؟ تو پورا خطاب کیا۔ خطاب کرنے کے بعد جو وہاں سنایا معلوم کیا تھا؟ وہ رلا کر ہنس نہ پایا دیر تک، وہ رلا کر ہنس نہ پایا دیر تک، جب میں رو کر مسکرایا دیر تک، بھوکے بچوں کی تسلی کے لیے ماں نے پھر پانی پکایا دیر تک، بھوکے بچوں کی تسلی کے لیے ماں نے پھر پانی پکایا دیر تک۔ وزیر اعظم پھر بلا کے رہ گئے۔ اگلے دن شام کو جب دعوت پہ بلایا چائے پہ، تو یہ کہا نواز صاحب آپ کے شعر نے تو مجھے شرابرو کر دیا، اندر سے بے چین کر دیا۔ تو آگے کا مصرع نواز صاحب نے سنایا، گنگناتا جا رہا تھا ایک فقیر، گنگناتا جا رہا تھا ایک فقیر، دھوپ رہتی ہے نہ سایہ دیر تک۔ حکمرانوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرنا، اس کا نام شاعری ہے۔ اس لیے میں جناب نواز صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ تقریر نہ کریں، 2-4 شعر ضرور سنائیں۔ جی ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب علم، ایک مفکر، ایک ادیب، ایک دانشور، ایک مصنف نے یہاں اسٹیج سے ایک اعلان کیا۔ ان کا نام ہے مولانا ندیم الواجدی۔ انہوں نے کہا کہ بھائی نسیم شاہ صاحب یہ کرتے ہیں کہ میرے سے پہلے گفتگو کر لیتے، میرے لیے یہ دشواری ہوتی۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ ایک صاحب علم ایک آدمی کی وجہ سے ایسا محسوس کر رہا ہے، ایک کم علم آدمی اتنے صاحبان علم کے درمیان اگر آخر میں بولے گا تو کیا حالت ہے؟ میرے امتحان کا اندازہ آپ کریں۔ اور میں آپ سے ایک بات اور عرض کرتا ہوں، میں ہمیشہ گریز کرتا ہوں اپنے علماء، اپنے بزرگان دین، اپنے بڑوں کے ساتھ اس طرف بیٹھنے سے۔ میں ہمیشہ ادھر بیٹھتا ہوں، معذرت چاہتا ہوں، لیکن حضرت قاری صاحب سے میرا ایک بہت قریبی تعلق ہے۔ قاری صاحب کی شفقت مجھے بہت پہلے سے حاصل ہے، لہذا میں حکم کی تعمیل میں نے انتخاب تو اسی کرسی کا کیا تھا، لیکن قاری صاحب نے حکم فرمایا تو میں ادھر آیا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ میں برادری سے پٹھان ہوں، لیکن میرے ماتھے پر پسینہ ہے، صرف اسی لیے ہے کہ نہ مجھے وہ گفتگو آتی، نہ وہ علم آتا کہ میں ان لوگوں کے برابر میں بیٹھ کے کوئی گفتگو کر سکتا۔ لیکن میں اپنا اعزاز سمجھتا ہوں۔ میں نے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو تو نہیں دیکھا، جنہوں نے سینکڑوں کتابیں لکھی تھی، لیکن مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ میں نے قاری ابوالحسن صاحب کو دیکھا، میں ان کے برابر میں بیٹھا۔
میں ان کے پاس گیا ہوں. قاری صاحب، یہ دنیا جو ہے یہ ایکسپرٹ اسپیشلائزیشن کی دنیا ہے. جب ہم چھوٹے چھوٹے سے تھے، ایک ہی ڈاکٹر ہڈی، ناک، کان، گلا، پیٹ، ہر چیز وہی دیکھتا تھا. پھر دنیا نے رواج بدلا، اسپیشلائزیشن آیا، اسپیشلسٹ ہونے لگے. آنکھوں کا آئی اسپیشلسٹ ہونے لگا، ہڈی کا آرتھوپیڈک ہونے لگا، اسٹمک کا، پیٹ کا ڈاکٹر الگ ہونے لگا، ہارٹ کا الگ ہونے لگا، الگ الگ ڈاکٹر ہونے لگا. اللہ کا کرم اور فضل ہے کہ دیوبند کی سرزمین اور دارالعلوم کا فیض کہ علمی کتابوں میں بھی قاری ابوالحسن صاحب نے اسپیشلائزیشن اختیار کیا اور قرات اکیلے ایک موضوع پر 100 سے زیادہ کتابیں لکھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیوبند جدید زمانے سے پیچھے نہیں ہے، یہ ماڈرن دنیا سے پیچھے نہیں ہے. آج ہمارے پاس بھی ایک ایکسپرٹ ہے، ہمارے پاس بھی NCH ہے، ہمارے پاس بھی DM ہے، ہمارے پاس بھی MBBS ہے، ہمارے پاس بھی MS ہے، ہمارے سبجیکٹ کا، ہمارے موضوع کا، ہمارے سبجیکٹ کا. تو اس لیے مجھے خوشی ہے کہ میں نے قاری صاحب کو دیکھا ہے. قاری صاحب اپنے علم، اپنے موضوع کے اعتبار سے یقیناً یکتا ہے. لیکن جب ہم کافی دن پہلے چھوٹے چھوٹے سے تھے اور مشاعروں میں آنا شروع کیا تھا تو قاری صاحب کی درسگاہ میں چلے جاتے تھے. تو قاری صاحب کی درسگاہ میں ایک تو چائے پکی تھی، یعنی کہ پہنچتے ہی چائے کا آرڈر ہو جاتا تھا، چائے ملتی تھی. اور بھائی اللہ برکت دے قاری صاحب کو، اگر گاجر کا حلوے کا موسم ہوتا تھا تو گاجر کا حلوہ بھی ملتا. تو اس سے پتہ چلتا تھا کہ اپنے چھوٹوں کے ساتھ شفقت اور ان کی پذیرائی. کہاں قاری صاحب، کہاں ایک مبتدی، الف باتا نہیں آتی. میں مانتا یہ ہوں کہ ہم لوگ صاحبان علم نہیں ہیں. علم جسے کہتے ہیں وہ تو اللہ ہی کا علم ہے، قرآن ہی کا علم ہے. علم والے تو یہی لوگ ہیں. ہمیں تو کچھ بھی نہیں آتا. لیکن اگر پذیرائی ہونے لگے، آج موجودہ زمانے میں اس کا فقدان بہت ہے. جس کا پاجامہ ذرا سا لٹکا ہوا ہوتا ہے یہ پاس نہیں بٹھاتے اپنے، داڑھی ذرا سی چھوٹی ہوتی ہے بات نہیں کرتے اس سے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سلسلہ اگر زندہ ہو تو لوگ اپنا پاجامہ اونچا کرنے لگیں گے، داڑھی بڑھانے لگیں گے. قاری صاحب کی شفقت مجھے یاد ہے کہ جیسے ہی پہنچتے تھے چائے آ جاتی تھی، علمی شاعرانہ گفتگو ہوتی تھی. حالانکہ لوگ شعرا کو کہتے یہ ہیں کہ ان کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر تخلیق کار پذیرائی چاہتا ہے. شاید یہ اللہ رب العزت کی عادت مبارکہ بھی ہے. اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو غفار ہے، تو ستار ہے. اس کے بعد دعا مانگی جاتی ہے. تو یہ فطرت ہے انسان کی. تو اگر پذیرائی ہونے لگے، اور چھوٹوں کی پذیرائی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بڑے لوگ ہی کر سکتے ہیں، یہ چھوٹے لوگ نہیں کر سکتے. پھر قاری صاحب سے تعلق دراز ہوتا چلا گیا. جب شہر میں شعرا آتے تھے تو قاری صاحب پہلے پوچھتے تھے بھئی کون کون آ رہا ہے؟ کہ جی وسیم صاحب آ رہے ہیں، راحت اندوری آ رہے ہیں، بشیر بدر آ رہے ہیں. ارے بھائی ہمارے ہاں بھی لے کے آنا. اب ہم جیسے شاعر آئے تو وہ آ کے رکے اور ہم کہہ دیں کہ اس سے صاحب قاری ابوالحسن صاحب ہمارے شعبے کے صدر ہیں اور یاد فرما رہے ہیں. تو یہ ان لوگوں کے لیے اعزاز کی بات ہوتی تھی. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس میں بہت سے ملبے کے حضرات فکر کے اعتبار سے دوسرے مکتب فکر کے ہوتے تھے. ان کے لیے بڑا مشکل کام تھا دارالعلوم کے در و دیوار کے اندر گھسنا، قرات کے شعبے میں داخل ہونا. لیکن انہیں یہ لگتا تھا کہ یار ایسا کون سا آدمی ہے کہ شعر و سخن کا ایسا دل دادا بیٹھا ہے کہ وہ کسی شاعر سے ملاقات کرنا چاہتا ہے. تو میں تقریباً میرے جتنے عزیز اور محترم شعرا آتے تھے میں بھرپور کوشش کرتا تھا کہ قاری صاحب سے ان کی ملاقات ہو. اور کمال یہ ہوتا تھا کہ ایک ملاقات میرے ذریعے سے ہوتی تھی، باقی ساری ملاقاتیں قاری صاحب خود کر لیتے تھے. پھر قاری صاحب کا سلسلہ دراز ہو جاتا تھا ان سے، تعلقات کا، مراسلات کا، خط و کتابت کا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس ایک آدمی کے اندر صرف کتابوں کا مصنف ہی نہیں ہے
اس میں ایک شاعر بھی ہے، ایک شعر و سخن کا دل دادا بھی ہے، سخنور بھی ہے، سخن شناس بھی ہے، ادب نواز بھی ہے، محبت کرنے والا بھی ہے، پذیرائی کرنے والا بھی ہے۔ اور جب یہ ساری خصوصیات کسی شخصیت میں شامل ہو جاتی ہیں، وہ مخلوق کا بھی محبوب ہوتا ہے، اللہ کے رسول کا بھی محبوب ہوتا ہے، اللہ کا بھی محبوب ہوتا ہے۔ خدا ان کی محبوبیت میں اضافہ فرمائے اور ان کے تمام کاوشوں کو قبول فرمائے۔ میں یہ معذرت چاہتا ہوں کہ میری جرت نہیں ہوتی، میرا دل، حالانکہ لاکھوں کے لوگوں میں مطلب جا کر کے گفتگو کرتا ہوں، گفتگو نہیں کرتا ہوں مطلب کہ لوگوں کو مطلب کہ مٹھی میں لے کے بات کرتا ہوں، ایسے نہیں کہ کوئی وہ بات ہے، لیکن جب میں اپنے لوگوں میں بیٹھتا ہوں تو نہ یہ میری مٹھی کام کرتی، نہ میری زبان کام کرتی، نہ میرا دل کام کرتا، مجھے تکلف رہتا ہے۔ لیکن میں جب کبھی اس طرح کی مجلس میں شرکت کرتا ہوں تو مجھے ندامت بھی بہت ہوتی ہے کہ میں نے اس در و دیوار سے، اس بستی سے کوئی استفادہ نہیں کیا۔ اپنی کم علمی کا بھی مجھے اعتراف ہوتا ہے اور مجھے پریشانی بھی ہوتی کہ میں بولوں کیا بات کروں ان لوگوں کے درمیان، اہل علم یہ، زبان والے یہ، نطق والے یہ، دل والے یہ، فکر والے یہ، تدبر والے یہ، ہم جیسے لوگوں کو قریب بٹھاتے ہیں، بس یہی غنیمت ہے۔ اللہ ان لوگوں کی عمر دراز کرے۔ بہت بہت شکریہ۔ بہرحال میں ایک دو شعر سنا دیتا ہوں، ملاحظہ فرما۔ کہتا ہوں کہ یہ کیسا غم ہے، یہ کیسا غم ہے، خوشی بے شمار ہوتے ہوئے۔ یہ کیسا غم ہے، خوشی بے شمار ہوتے ہوئے، قرار کیوں نہیں مجھ کو قرار ہوتے ہوئے۔ یہ کیسا غم ہے، خوشی بے شمار ہوتے ہوئے، قرار کیوں نہیں مجھ کو قرار ہوتے ہوئے، قرار ہوتے ہوئے۔ اور ذرا سا غور کیا تھا خود اپنی سانسوں پر، ذرا سا غور کیا تھا خود اپنی سانسوں پر، کچھ اختیار نہیں اختیار ہوتے ہوئے۔ ذرا سا غور کیا تھا خود اپنی سانسوں پر، کچھ اختیار نہیں اختیار ہوتے ہوئے، کچھ اختیار نہیں اختیار ہوتے ہوئے۔ اور تمہاری جیت میں شامل ہوں میں برابر کا، تمہاری جیت میں۔ ایک غزل کا شعر سناتا ہوں، ظاہر ہے غزل کی شاعر کی مجبوری ہوتی ہے کہ یہ کیسا غم ہے، خوشی بے شمار ہوتے ہوئے، قرار کیوں نہیں مجھ کو قرار ہوتے ہوئے۔ عرض کرتا ہوں کہ وہ میرے بھیجے ہوئے پھول، تغزل کا شعر ہے کہ وہ میرے بھیجے ہوئے پھول اس کے جوڑے میں۔ دیکھیں اس میں کمال یہ ہے کہ کیسا بھی قاری ہو، کیسا بھی مطلب ہے کہ، لیکن جیسی یہ غزل آتی ہے تو داد آتی ہے۔ قرار کیوں نہیں مجھ کو قرار ہوتے ہوئے، وہ میرے بھیجے ہوئے پھول اس کے جوڑے میں، میں خود کو دیکھ رہا تھا بہار ہوتے ہوئے۔ وہ میرے بھیجے ہوئے پھول اس کے جوڑے میں، میں خود کو دیکھ رہا تھا بہار ہوتے ہوئے، بہار ہوتے ہوئے۔ اور ذرا سا غور کیا تھا خود اپنی سانسوں پر، ذرا سا غور کیا تھا خود اپنی سانسوں پر، کچھ اختیار نہیں اختیار ہوتے ہوئے، اختیار ہوتے ہوئے۔ اور تمہاری جیت میں شامل ہوں میں برابر کا، تمہاری جیت میں شامل ہوں میں برابر کا، میں خوش ہوا تھا بہت اپنی ہار ہوتے ہوئے۔ تمہاری جیت میں شامل ہوں میں برابر کا، میں خوش ہوا تھا بہت اپنی ہار ہوتے ہوئے۔ اور دوستو اس مٹی کا فیض ہے، اور مجھے یہ قلق تو ہے کہ میں نے یہاں سے ان در و دیوار سے استفادہ نہیں کیا، لیکن مجھے یہ جو دیوبندی ہونے کا اعزاز ہے، شعر پیش کرتا ہوں، دو مصرے دعا چاہوں گا کہ قرار کیوں نہیں مجھ کو قرار ہوتے ہوئے۔ صاحب حضرت شعر ملاحظہ فرمائیں، میاں صاحب۔
کہ عرض کرتا ہوں کہ قرار کیوں نہیں مجھ کو قرار ہوتے ہوئے، عرض کرتا ہوں کہ یہ کتنے سخت ہیں پروردگار کے بندے۔ ایک ایک آدمی ایک ایک لفظ میں شرکت کیجئے گا کہ قرار کیوں نہیں مجھ کو قرار ہوتے ہوئے۔ ذرا سا غور کیا تھا خود اپنی سانسوں پر، کچھ اختیار نہیں، اختیار ہوتے ہوئے کہ یہ کتنے سخت ہیں پروردگار کے بندے، وہ کتنا نرم ہے پروردگار، یہ کتنے سخت ہیں۔